السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے۔ آج لے کے آئے ہیں آپ کے لیے ایک نیا ٹاپک، سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر کیا ہے، اس کے کازز کیا ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیے تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ موسم سرما میں دن سکڑ جاتا ہے اور راتیں پھیل جاتی ہیں۔ حالانکہ سورج مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں ہی ڈوب رہا ہوتا ہے، مگر اس کی گردش کا دورانیہ بدل جاتا ہے اور اس موسمی تبدیلی کے باعث نزلات، زکام اور کھانسی کی شکایات عام ہو جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں لوگوں کے مزاج میں سستی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، کچھ کرنے کو جی نہیں چاہتا، کوشش ہوتی ہے کہ بستر کو ہی اوڑھنا بچھونا بنا لیا جائے، لیکن بعض اوقات چڑچڑاپن اور ڈپریشن اس قدر غالب آ جاتا ہے کہ کاموں میں عدم دلچسپی اور توانائی میں شدید کمی محسوس ہوتی ہے۔ بھوک بھی کم لگتی ہے، جس کی وجہ سے وزن کم ہونے لگتا ہے۔ کاموں پر توجہ دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ان علامات میں شدت پیدا ہو جائے تو موت اور خودکشی کے حالات بھی آنے لگتے ہیں۔ دنیا بھر میں یہ طبی مسائل عام ہیں جو متعدد افراد کو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث متاثر کرتے ہیں، اسی لیے اسے طبی اصطلاح میں سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یعنی موسم سے متاثر کرنے والا مسئلہ۔ عام طور پر اس سے مردوں کی نسبت خواتین زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ اگرچہ سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر کی علامات کسی بھی موسم کی دوسرے موسم میں تبدیلی کے سبب ظاہر ہوتی ہیں، لیکن پاکستان جیسے ممالک میں یہ موسم سرما میں زیادہ ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ عام دنوں میں عموماً درجہ حرارت گرم رہتا ہے، زیادہ عرصے گرمی رہتی ہے، تو سرد موسم طبیعت یا مزاج کے لیے نیا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں موسمی تبدیلیاں مزاج پہ اثر انداز ہونے لگتی ہیں۔ البتہ دنیا بھر کے اعداد و شمار کے مطابق موسم سرما اور خزاں کے آغاز پر موسمی تبدیلیوں سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ماہرین کا ایک خیال یہ ہے کہ سردیوں میں چونکہ دن کی طوالت کم ہو جاتی ہے تو دماغ کے ایک خاص حصے کو جو ہائپوتھیلامس کہلاتا ہے، جتنی مقدار میں روشنی درکار ہوتی ہے اس میں کمی واقع ہونے سے وہ درست طور پر کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسم کی اندرونی گھڑی بھی متاثر ہو جاتی ہے اور میلاٹون اور سیروٹونن کی افزائش کی کمی ہو جاتی ہے، لہذا مذکورہ جذباتی اور جسمانی کیفیات ان ہارمونز میں کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، خاص طور پر ڈپریشن پیدا ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو اب ہم بات کریں گے کہ سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر کے اسباب کیا کیا ہو سکتے ہیں، یعنی یہ کن کن وجوہات سے ہو سکتا ہے۔ سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر کے 3 بڑے اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک وجہ موروثیت ہے۔ اگر خاندان میں چند افراد اس مسئلے کا شکار رہے ہوں تو اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس میں مبتلا ہو جائیں۔ بعض کیسز میں گھر کا کوئی فرد ڈپریشن کا مریض ہو تو اسے دیکھ کر بھی سردیوں میں افراد خانہ میں یہ موسمی شکایات بڑھ جاتی ہیں۔ اگر کوئی فرد عمر کے کسی حصے میں ڈپریشن یا بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہوا ہو تو ممکن ہے کہ موسمی تبدیلیوں کے باعث سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر سے متاثر ہو جائے۔ بائی پولر ڈس آرڈر پہ بھی میری ویڈیو ہے، وہ آپ میرے چینل پر چیک کر سکتے ہیں۔ آگے بات کرتے ہیں۔ اسی طرح خط استوا ایکویٹر سے دور خطوں میں رہنے والے افراد بھی اس مرض کا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان علاقوں میں موسم بہت سرد ہوتا ہے۔ سردیوں میں سورج کی روشنی بہت کم یا بالکل ہی نہیں ہوتی اور موسم گرما میں دن بہت طویل ہوتے ہیں، یعنی موسمی عدم توازن اپنی انتہا پر ہونے کی وجہ سے ان خطوں کی رہائشی اس مسئلے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ یا آپ کے کسی عزیز میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو انہیں معمولی جان کر نظر انداز نہ کریں۔ علاج کے معاملے میں لاپرواہی نہ برتیں، کیونکہ یہ ڈپریشن کی دوسری اقسام کی طرح ایک سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر کا علاج نہ کیا جائے تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ سنگین ہوتا چلا جاتا ہے اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض ارد گرد کے لوگوں سے ملنے جلنے سے کتراتا ہے، دفتر کے کاموں میں خوش اسلوبی سے انجام نہیں دے پاتا، اگر کوئی طالب علم اس کا شکار ہو تو وہ پڑھ نہیں پاتا۔ بعض مریض نشہ آور اشیاء استعمال کرنے لگ جاتے ہیں، خاص طور پر نظام ہضم کے شدید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، خودکشی یا خود کو نقصان پہنچانے کے حالات دماغ پر طاری ہو جاتے ہیں۔ اس کے حل کے لیے سب سے پہلے تو کسی ماہر نفسیات یا ماہر ذہنی امراض سے رجوع کیا جائے۔
بلا شبہ علاج کے لیے کئی ادویہ بھی مؤثر ہیں، لیکن یہ وقتی افاقہ دیتی ہیں۔ ان کی نسبت چند گھریلو اور آسان تدابیر زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ مثلاً گھر میں روشنی کا ایک ڈبہ یعنی لائٹ باکس تیار کر لیں اور دن رات اس کے قریب بیٹھ کر اپنی روشنی کی ضرورت پوری کی جائے۔ روشنی کے ساتھ ساتھ اس کی حرارت سے بھی سکون ملے گا اور نفسیاتی اور جذباتی علامات بھی ختم ہو جائیں گی۔ علاوہ ازیں سائیکو یا ٹاک تھراپی بھی بے حد مؤثر ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ان تھراپی سے ماہر نفسیات مریضوں سے گفتگو کے ذریعے سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر کے جذباتی اور نفسیاتی اثرات کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یوں مریض کو اپنے ڈپریشن یا اینزائٹی پر قابو پانے میں بہت مدد ملتی ہے۔ علاوہ ازیں مائنڈ تھراپی کی تکنیک کی بھی افادیت سے انکار نہیں۔ ان مشقوں کے ذریعے جسم اور دماغ کو متحرک اور فعال کرنے کا فن سکھایا جاتا ہے اور یوں متاثرہ فرد اپنی مذکورہ مسئلے پر گھر بیٹھے قابو پا سکتا ہے یا قابو پانا سیکھ جاتا ہے۔ ان مشقوں میں یوگا، مراقبہ، تصویر یا آرٹ تھراپی وغیرہ شامل ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان میں سوائے یوگا کے دیگر طریقہ علاج معروف نہیں، لیکن دیگر ممالک میں انہیں بہت اہمیت دی جاتی ہے اور ان کا استعمال باقاعدہ تھراپی کے طور پر کیا جاتا ہے۔ آئی ہوپ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہو۔ آپ کے کوئی کامنٹس ہوں یا کوئی کویسچنس ہوں تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔